اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وهو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند عرائض کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان المبارک کو یوں بیان فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو خدا کی دعوت دی گئی ہے اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی خداوند ذوالجلال نے عزت کی ہے۔ آپ کی سانسیں اس میں تسبیح ہیں، آپ کا سونا عبادت ہے، آپ کے اعمال اس میں قبول ہیں اور آپ کی دعائیں اس میں مقبول ہیں۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے امتحان اور اہل ایمان کے لیے سکون کا باعث ہے اور حق و باطل کا معیار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے وجود سے مادی اور نفسانی قدورتوں کو دور کرنے کا ایک مناسب موقع فراہم کرتا ہے اور دلوں کی صفائی کا وقت ہے، ستھرائی کا وقت ہے، پاکیزگی کا وقت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنتاً۔ اگر بندے جانتے کہ رمضان میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے تو وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ رمضان پورا سال ہو، فقط ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال رمضان المبارک ہی رہے، ہم روزے رکھتے رہیں اور اللہ کی عطائیں اور بخششیں اس میں حاصل کرتے رہیں۔ خدا کی طرف سے اس مہینے میں دعوت نامہ ایک مسلمان کے لیے عظیم ترین اعزاز ہے، اور جو شخص اس آسمانی دعوت کا جواب نہ دے اور قبول نہ کرے وہ بیچاری انسانوں میں شامل ہوگا، بیچارے انسان اور بے بس، اور گویا کہ ایسے کہیں کہ یقیناً وہ بدقسمت انسان ہوگا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، یقیناً شقی ہے، بدبخت ہے وہ جو اس عظیم مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم ہے۔ سچے روزے داروں کے بارے میں پیغمبر اکرم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، خدا سے دعا کریں کہ وہ انہیں آپ پر بند نہ کرے، اور دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ انہیں آپ پر نہ کھولے، اور شیطان اور شیاطین زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کریں کہ وہ دوبارہ آپ پر مسلط نہ ہو جائیں۔ اس نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سچے روزے داروں کو اپنے اعمال اور رویے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کے روزے خراب نہ ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکیداً ارشاد فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند رکھو،
اور اپنے کانوں کو حرام باتوں اور آوازوں سے محفوظ رکھو۔ لہذا روزہ دار کو اس مہینے کی قدر کو پوری طرح سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی صورتحال میں ہے اور پوری طرح سے خدا کی عبادت میں مگن ہے، مصروف ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہے، اس نے مولا کے اس قول کو اشعار میں یوں بند کر دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے دوست، مہینہ روزہ کا آ گیا اور تو غفلت کی نیند میں ہے۔ سال بھر تو اپنے نفس کی خواہشات میں رہا، اب خدا کے مہینے میں آؤ اور خواہشات کو چھوڑ دو۔ تو نے یہ سمجھا کہ جب تو نہ کھائے تو روزہ مکمل ہے۔ بہت سی شرطیں ایسی ہیں جو صرف کھانا نہ کھانے سے پوری نہیں ہوتی ہیں، لہذا ہر عضو کے لیے یہ واقعہ ہے کہ یہ بھی واقعی روزہ ہے۔ خدا کے ہاں تیرا روزہ بس روزہ ہی ہے۔ سب سے پہلے نظر کی حفاظت کرو تاکہ چہرہ تیری آنکھ میں پھول کی طرح نہ آئے اور عشق کا کانٹا نہ لگے۔ پھر کان بند کر ان سننے والی چیزوں سے جو حرام ہیں۔ بیہودہ گفتگو سے عقل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کو بھی بند رکھ جو خدا کی ثنا کا مقام ہے۔ غیبت اور جھوٹ سے اسے مستحکم کر۔ یعنی کیا مطلب؟ جھوٹ اور غیبت سے اسے مستحکم کر، یعنی پکا کر دے کہ غیبت اور جھوٹ اس میں اپنی جگہ پیدا نہ کر سکیں۔ لہذا نہ غیبت ہونی چاہیے، نہ جھوٹ ہونی چاہیے۔ اس کو استحکام بخشو، پائیدار بناؤ، ایسی پائیدار کہ جس میں جھوٹ اور غیبت کا نام تک نہ ہو۔ اور روزہ کے وقت حرام چیز نہ کھاؤ، کیونکہ اس کا خون پینا تو 1000 بار اس سے بہتر ہے۔ رمضان کا روزہ پارسائی اور تقوی کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ اس کی تمام شرائط کو پورا کیا جائے، ورنہ اگر کوئی ان شرائط کی رعایت نہ کرے، خیال نہ رکھے، تو اس کا رمضان دوسرے ایام سے کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ دوسرے ایام ہوں 11 مہینوں اور یہ 1 مہینہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھا جائے کہ جو روزہ دار کی شرائط ہیں، رمضان المبارک قوت اور اخلاص کی علامت ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روحانی تعلق قائم کرنے کے لیے چند نکات بتائے ہیں، جن میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے خدا کی طرف توبہ کرو، کیونکہ توبہ روح کی بیداری کا ایک مقدمہ ہے، اور جب تک انسان مسلمان گناہوں اور آلودگیوں سے پاک نہ ہو، وہ عالم معنویت میں پرواز نہیں کر سکتا، وہ اوپر نہیں جا سکتا بغیر اندرونی تخلیہ کے، یعنی جب تک اپنے اندر کو خالی نہ کرے خیانتوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اپنے اندر کو پاکیزہ کرے، اور حقیقت میں دل کی آرائش اور دل کی سجاوٹ جو ہے انحرافات اور لغزشوں سے پاک ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس وقت تک دل کی سجاوٹ نہیں ہو سکتی، دل کی پاکیزگی نہیں ہو سکتی جب تک انسان انحرافات سے پاک نہ ہو، گمراہیوں سے پاک نہ ہو۔ توبہ کے مراحل ہیں، توبہ کے بعض مراحل ہیں جن میں احساس سے ندامت اور پشیمانی پہلا قدم ہے۔ دوسرے قدم میں گناہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ گناہ اور معصیت کی طرف
نہیں لوٹے گا، اور اگلے درجے میں پوری کوشش اور عزم کے ساتھ خداوند قادر و توبہ قبول کرنے والے سے طلب کرتا ہے کہ وہ اسے بخشے جانے والوں لوگ اور پاک لوگوں میں شامل کر دے۔ ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں اور اہم اعمال کے اہم فراز اور پیرائے اولیاء اللہ کی عبارتوں سے بھرپور ہیں، جو کہ درگاہ الہی میں توبہ کا مقام ہے۔ خاص طور پر شب قدر، جو در حقیقت حقیقی توبہ کی تیاری ہوتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک دعا ابو حمزہ صومالی میں روزہ داروں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رمضان کے سحر کے وقت تضرع و انکسار کے ساتھ یہ کہے، یعنی وہ الفاظ کیا ہیں؟ الہی انت الہی اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی بفعلی و خطیئتی فالعفو فالعفو فالعفو۔ اے خدا، تو میرا معبود ہے، تیرا فضل بہت زیادہ ہے، اور تیرا علم یہ نہیں کہ مجھے اعمال اور خطاؤں سے جانچ سکے، پس میں تجھ سے طلب عفو کرتا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، اِنَّ نُفُوسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ۔ اے لوگو، آپ سب اپنے اعمال و کردار کے مرہون ہو، اس کی گروی ہو، بس اپنے آپ کو استغفار اور توبہ کے ذریعے آزاد کراؤ۔ اور فرمایا وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ۔ آپ کی پیٹھیں گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہیں، کیا کرو؟ اپنے طویل سجدوں کے ذریعے ان کے بوجھ کو ہلکا کر دو، ان کے بوجھ کو کم کر دو۔ ایک گناہگار خطاکار نوجوان کی توبہ کے بارے میں شیخ صدوق نے لکھا کہ معاذ بن جبل آنکھوں میں آنسو لیے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک حسین جوان جو آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے اور زار و زار رو رہا ہے اور آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جوان اسی حالت میں آنسو بہاتا ہوا داخل ہوا اور سلام کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ شاید خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی سے فرمایا، ویحک یا شاب، ذنوبک اعظم ام ربک؟ افسوس تجھ پر ہے جوان، کیا تیرے گناہ تیرے پروردگار سے بڑے ہیں؟ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، میرا پروردگار سب سے بڑا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی کا ذکر نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں 7 سال تک قبر کو کھولتا رہا ہوں اور پھر مردوں کے کفن چوری کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک انصاری جوان کی موت ہوئی۔ اس رات میں نے اس کی قبر کو کھولا اور اس کے کفن کو چوری کیا اور اسے عریان اور ننگا قبر میں چھوڑ دیا۔ اس حال میں شیطان مجھ سے وسوسہ کرتا رہا اور میں نے زنا کا شنی عمل اور برا عمل انجام دیا۔ جب میں قبرستان سے نکل رہا تھا، میں نے اس مردہ کی آواز سنی جو میری روح کو تڑپا گئی اور میری روح پر بہت زیادہ اثر کر گئی، اور اس آواز میں یہ کہا گیا، اے جوان، تیری قیامت کے دن سے ڈرنا، یعنی قیامت کے ڈر سے، یعنی دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے جب خداوند ہمیں اور تجھے جمع کرے گا۔ تو نے میرا کفن اٹھایا اور مجھے قبر سے نکالا
اور مجھے ناپاک چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، میں اس ننگین اور برے اعمال کے ساتھ کیسے جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، اے فاسق، مجھ سے دور ہو جا، مجھے ڈر ہے کہ میں تیری آگ میں جھلس جاؤں، تو جہنم کے کتنا قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اسے اشارہ دے رہے تھے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، یہاں تک کہ وہ جوان مسجد سے باہر نکل گیا۔ جوان گناہگار نے اپنے لیے توشہ تیار کیا اور مدینے کے ایک پہاڑ پر جا کر اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھ کر چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، پروردگارا، تو مجھے جانتا ہے اور میرے گناہ کو بھی جانتا ہے۔ اے خدایا، میں پشیمان ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے توبہ کی، مگر تو نے مجھے اپنے سے دور کیا ہے اور میرے خوف کو بڑھا دیا ہے۔ میں تو اسے تیرے بزرگ ناموں کے حق کے واسطے مانگتا ہوں کہ مجھے نا امید نہ کر۔ 40 راتوں تک یہی کہتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ خدا ذوالجلال نے آیت نازل کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ خدا کے نیک بندے وہ ہیں جو جب بھی کوئی ناشائستہ اور برا عمل کریں یا اپنے آپ پر ظلم کریں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے خدا کے؟ یہ باتیں ماہ رمضان میں دعا اور توبہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے اثرات پر بہت زیادہ روشنی ڈالتی ہیں۔ اس میں قرآن کریم، احادیث معصومین اور مختلف چیزیں جو بیان کی ہیں، جس میں ماہ رمضان میں دعا ہے اور توبہ ہے، استغفار ہے، گڑ گڑانا ہے۔ دعا ایک عظیم روحانی اور معنوی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، جو مطلق قدرت کے مرکز، جو قدرت مطلق ہے، یعنی پروردگار عالم سے جوڑتا ہے۔ اور اگر دعا نہ ہو تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ تمام نیک اعمال دعا اور بندگی کے اظہار کے بغیر بے معنی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ الفرقان آیت 77 میں ہے، یعنی کہہ دو کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ تک نہ ہوتی۔ دعا ہر انسان کی زندگی میں ایک بنیادی روحانی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ جب انسان خود کو ہر طرف سے بے بس، تھکا ہوا اور دل شکستہ، ٹوٹا ہوا دل محسوس کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ خالق کی کائنات کے ساتھ راز و نیاز کرے، اپنے پوشیدہ دکھوں کو زبان عطا کرے اور پروردگار عالم کی مہربانیوں کی پناہ میں آ کر کہے، سینہ مالا مال درد ہے، اے کاش کوئی مرہم ہو، تنہائی سے دل تنگ ہو گیا ہے، اے خدا کوئی ہمدم ہو۔ ماہ رمضان دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ رسول اکرم نے خطبہ شبانیہ میں فرمایا، وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم فانہا افضل الساعات ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ یجیبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ ویعطیہم اذا سألوہ ویستجیب لہم اذا دعوہ۔ یعنی نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، کیونکہ یہ بہترین اوقات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ جب وہ اس سے مناجات کریں تو وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ اسے پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے، جب وہ اس سے مانگیں تو وہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام افطار کے وقت
کو دعا کے لیے بہترین موقع قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں دعوت الصائم یستجاب عند افطار، یعنی روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت ہم لاڈ کریں اللہ سے اور مانگیں، اور ہمیں چاہیے کہ بہترین دعا ہماری جو ہے وہ یہ ہے، اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں لیکن اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا اور توبہ اور گڑ گڑانے کے بہت فوائد ہیں، چاہے ظاہری طور پر دعا قبول نہ بھی ہو، روحانی ضروریات کی تکمیل، خالق سے تعلق، بندگی اور عاجز کا اظہار، موجود نعمتوں کی حفاظت، ممکنہ نقصانات سے بچاؤ اور اللہ کی رحمت و عنایت حاصل کرنا، یہ سب دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں دعا کا اجر و ثواب اور اس کی قبولیت کے علاوہ اگر دعا محض زبان تک محدود نہ رہے بلکہ دل اور زبان ہم آہنگ ہوں اور انسان کی روح متحرک ہو جائے تو یہ ایک اعلیٰ روحانی کیفیت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان خود کو نور میں غرق محسوس کرتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی انسانیت کی شرافت اور بلندی کو محسوس کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ دوسرے اوقات میں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے مشغول رکھتی تھیں وہ کتنا پست اور گھٹیا پن کا شکار ہو چکا تھا۔ جب انسان غیر خدا سے کچھ مانگتا ہے تو وہ ذلت محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ خدا سے مانگتا ہے تو عزت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے دعا نہ صرف طلب ہے بلکہ خود ایک مطلوب بھی ہے، نہ صرف ایک ذریعہ ہے بلکہ ایک عنایت بھی ہے۔ اولیاء اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے دل کی تمام خواہشات کو اپنے محبوب حقیقی کے سامنے پیش کرتے تھے اور اپنی طلب اور ضرورت کو اپنے مطلوب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ماہ رمضان فطرت کی طرف واپسی کا مہینہ ہے۔ رسول خدا نے ماہ رمضان میں خالق کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ اہم چیزیں بتائیں۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ روحانی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک انسان اپنے گناہوں اور آلودگیوں سے پاک نہیں ہوتا وہ معنویت کے میدان میں پرواز نہیں کر سکتا۔ باطن کو برائیوں سے پاک کیے بغیر نیکیوں اور فضائل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت دل کی آرائش اس وقت ہی ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کو غلطیوں سے مبرہ کر لے، غلطیوں سے پاک اور پاکیزہ کر لے۔ توبہ کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے توبہ کا پشیمانی اور ندامت۔ دوسرا ہے گناہ سے رکے رہنے کا عزم کرنا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص یہ عزم کرتا ہے کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے گا ہی نہیں۔ تیسرا اللہ سے معافی کی درخواست۔ توبہ کرنے والا اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں اور اعمال میں اولیاء اللہ کے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اس بارے میں ارشاد فرمائے۔ خداوند متعال کی درگاہ میں یہ دعا ہے، خدایا ہم سب کو اس ماہ سیام کی برکتوں سے مالا مال فرما دے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے عظیم سائے میں جگہ عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنی بخشش اور عفو میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے دامن خالی ہیں، ہمارے دامن میں کچھ نہیں سوائے تیری رحمت کے اور تیری بخشش کے اور تیری مغفرت کے۔ یہ مہینہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسیع بخشش کا مہینہ ہے۔ چاہے انسان کے کتنے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک توبہ اور استغفار کا بہترین موقع ہے، جس میں انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی رحمت اور بخشش حاصل کر سکتا ہے۔ تو اے خدایا، تو عظیم خالق ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، تو رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی روحانی اور معنوی رزق سے بہرہ مند فرما، اور پروردگار ہمیں دنیا سے پاک اٹھانا، ہمیں دنیا سے بخشا ہوا اٹھانا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔